جنوبی پنجاب میں جرائم بے قابو، پولیس بھی وارداتوں کے کنٹرول کے لیے سرگرم۔ برے والا میں سی سی ڈی سے مبینہ مقابلے میں ایک منشیات فروش ہلاک ہو گیا۔ ادھر ملتان میں شیرشاہ انٹرچینج کے قریب دو مشکوک کار سواروں کی فائرنگ سے کسٹم پولیس کا ایک کانسٹیبل زخمی۔ دوسری جانب گڑا موڑ میں ایک ہی رات میں چوری کی 4 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ میاں چنو میں بھی ڈاکو شہری سے لاکھوں روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ برے والا میں تھانہ ماڈل ٹاؤن کی حدود دگلا گودام کے قریب سی سی ڈی اور منشیات فروشوں میں مبینہ مقابلہ، ملزموں کی سی سی ڈی ٹیم پر فائرنگ۔ مبینہ مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے ایک منشیات فروش ہلاک، جبکہ ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلاک منشیات فروش کی نعش تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل۔ شناخت محمد یامین سکنہ محمد نگر کے نام سے ہوئی۔ ادھر ملتان میں شیرشاہ انٹرچینج کے قریب دو مشکوک کار سواروں کی کسٹم پولیس ٹیم پر فائرنگ، ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ کانسٹیبل غلام مرتضی کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں مشکوک کار سوار افراد کو روکنے کا اشارہ کیا گیا تھا، جس پر انہوں نے فائرنگ کر دی۔ تھانہ مظفرآباد پولیس نے مفرور افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے۔ دوسری جانب گڑھ موڑ میں چک 6010R میں ایک ہی رات میں چوری کی 4 وارداتیں، چور زیورات، بکریاں، موٹر سائیکل اور ہزاروں روپے کی نقدی لے اڑے۔ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ انچارج چوکی نواں چوک نے بھاری نفری کے ہمراہ گاؤں میں پہنچ کر چوروں کی تلاش شروع کر دی، جبکہ میاں چنو میں نامعلوم ڈاکو شہری سے 9 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ ادھر ملتان میں تھانہ چہلک پولیس نے ایک ملزم گرفتار کر کے 1 عدد پسٹل، 30 بورما گولیاں برآمد کر لی۔ ملزم سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا۔ دوسری جانب نارکوٹکس کنٹرول اسٹیشن ملتان نے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ خفیہ اطلاع پر شیرشاہ ٹول پلازے پر ناکہ بندی کے دوران 5 کلو سے زائد آئس برآمد کی گئی۔ ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ سال کی نسبت 2025 کے دوران ٹریفک حادثات میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب حادثات میں انسانی جانوں کا ضیاع اور زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی، جبکہ بائیک حادثات بدستور سب سے زیادہ رپورٹ ہوئے۔ ریسکیو اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال میں 10,449 ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 3.45% کمی سے 10,099 رہی۔ اوور سپیڈ کے باعث حادثات میں 8.08% اور لاپرواہی سے ہونے والے واقعات میں 44.9% سے بڑھ کر 47% تک پہنچ گئے۔ غلط یو ٹرن سے حادثات 30.70%، جبکہ ٹائر برسٹ سے حادثات 81.33% تک بڑھ گئے۔ 2024 میں زخمی اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11,585 رہی۔ 2025 میں 5.68% اضافے سے متاثرین کی تعداد 12,243 رہی۔ اگر میں 2024 اور 25 کا کمپیریزن کی بات کروں، جیسے آپ نے پوچھا آر ٹی اے کے حوالے سے، تو 2024 کے اندر آر ٹی اے کی ٹوٹل تعداد تھی 10,450 کے قریب، اور اگر 2025 کا ڈیٹا دیکھیں جو دسمبر کی آج ڈیٹ چل رہی ہے، تو اس حساب سے تقریباً یہ آر ٹی ایز کی ریشو برابر ہے، بلکہ اس میں ایک مائنیوٹلی ڈیکریز آیا ہے، اور یہ میں اس بات کا کریڈٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو بھی دینا چاہوں گا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر احمد کمال کا کہنا ہے کہ ٹریفک حادثات کے نتیجے میں 2024 میں 120 اور 2025 میں 128 ہلاکتیں ہوئیں۔ اسپتال منتقل کیے گئے زخمیوں میں 55.35% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ بائیک حادثات کا حصہ 2024 میں 10,642 اور 2025 میں 11,555 تک رہا۔ تاہم ہیلمٹ کے استعمال پر سختی سے عمل درآمد کے باعث ہیڈ انجری کیسز میں 28.57% کمی آئی۔ ہم لوگوں کا ایک ہوتا ہے کہ ایک جوائنٹ، ایک تو آر ٹی اے کا ایک فورم بنا ہوا ہے جس کے اوپر آر ٹی ایز جاتے ہیں، مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس پر کمپلائنس۔ سیکنڈلی ویکلی ہیزارڈ رپورٹ جاتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آر ٹی ایز کن جگہوں پہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ان ساروں چیزوں کو دیکھتے ہوئے آر ٹی اے کی تعداد تھوڑی کم ہوئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر کمپیریزن کریں اس کا میڈیکل ایمرجنسیز کی تعداد میں، تو ریسکیو کی میڈیکل ایمرجنسی وہ 20% بڑھ گئی ہے پچھلے سال سے۔ دوسری جانب کار حادثات 5.7 سے کم ہو کر 5.3% تک آ گئے۔ بس حادثات میں 17.46% اضافہ ہوا۔ 1 سال سے 10 سال عمر کے متاثرین میں کمی، جبکہ 60 سال سے زائد عمر کے متاثرین میں 42.78% اضافہ ہوا۔ کیمرہ مین محمد عمر کے ہمراہ بیورو چیف اقبال صادق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ خبر ہے کبیروالا سے۔ کبیروالا میں تھانہ صدر کی حدود بستی 5 پرلا اسکیم میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ ایک زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمی طارق کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کبیروالا تھانہ صدر کی بستی حدود براں 5 پرلا اسکیم میں 2 گروہوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا، جبکہ
جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ زخمی طارق کو تشویشناک حالت میں نشتر اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ روجان کے نواحی علاقہ بنگلہ اچھا میں ایڈز کے مہلک مرض نے ایک ہی خاندان کو اجاڑ دیا۔ گزشتہ 1.5 سال میں ایک ہی گھر میں 2 معصوم بچیوں اور باپ کی جان چلی گئی، جبکہ ماں اور اس کے شیرخوار بچے کی زندگی پر بھی ایڈز موت کا سایہ بن کر منڈلا رہی ہے۔ تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں۔ رجحان کے نواحی علاقہ بنگلہ اچھا میں ایڈز موت کا سایہ بن کر ایک خاندان پر منڈلانے لگی۔ 10 سالہ دعا فاطمہ، 25 سالہ بلال اور 1 سالہ کونین وہ 3 زندگیاں ہیں جو ایڈز کے باعث موت کی آغوش میں جا سوئیں۔ اس المناک صورتحال نے علاقے میں تشویش کی فضا پیدا کر دی۔ متاثرہ خاندان شدید ذہنی، جسمانی اور مالی اذیت کا شکار ہے، لیکن تاحال نہ کوئی سرکاری امداد ملی، نہ ہی محکمہ صحت کی طرف سے تسلی بخش اقدامات دیکھنے کو ملے۔ 1.5 سال کے موزی بیماری ساری گھر دے سب تو پہلے پتہ کو نہ اساں کوشش کی سے چیک وغیرہ کرن سے ہن سب ہن ٹائم پتہ لگ جائے سارا ایک بندہ فوت تھی گئے۔ ان دے بعد بھی بچی ایک فوت تھی ہے تقریباً 1.5 سال دی بھی۔ ہن دے بعد دی بیٹی سسٹر فوت تھی ہے، تو ہن دے واسطے سب کو بڑا پریشانی ہے پہ اساں وزیر اعلیٰ صاحبہ سے نال استدا کرن۔ اتنے صدمے میں 3 افراد گھر تے چلے گئے اور چوتھی بھی موت کی کشمکش کا ہے۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور محکمہ صحت سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں فوری طور پر میڈیکل کیمپ قائم کیے جائیں، ایڈز کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں اور متاثرہ خاندان کی فوری مدد کی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلم ساغر، روہی، رجحان۔ بہاولپور غلہ منڈی کی ابتر صورتحال، منڈی میں 2 دہائیوں بعد بھی ترقیاتی کام نہ ہو سکے۔ منڈی میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ انجمن آڑتیان نے انتظامیہ کی طرف سے تازین و رائج کو صرف پینافلیکس ڈیولپمنٹ قرار دے دیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے حقیقی معنوں میں ترقیاتی کام کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاولپور ضلعی انتظامیہ کے دعووں کے باوجود غلہ منڈی کی صورتحال ابتر 77 دکانوں پر مشتمل غلہ منڈی میں 2 دہائیوں سے سہولیات کا فقدان ہے۔ غلہ منڈی میں 2 مقامات پر 10 سے زائد واش رومز 15 سال سے بند ہیں۔ صدر انجمن آڑتیان طیب عاشق کا کہنا ہے کہ منڈی کو جدید بنانے کے دعوے صرف فوٹو سیشنز تک محدود ہیں۔ مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے منڈی میں صاف پانی کی سہولیات دستیاب نہیں۔ انتظامیہ کے دعووں کے برعکس رات کے اوقات میں کاروبار کے لیے نرس لائٹ بھی عرصہ دراز سے خراب ہیں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت کے باوجود اوپن مین ہولز پر ڈھکن نہیں لگائے گئے۔ غلہ منڈی میں 3 سے زائد مین ہولز کھلے ہیں، جبکہ سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے تاجروں کو مال کی نقل و حمل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انجمن آڑتیان کے مطابق غلہ منڈی میں صرف پینافلیکسس کی حد تک کام ہوا۔ صدر انجمن آڑتیان کا کہنا تھا منڈی میں کاروباری طبقہ اپنی مدد آپ کے تحت شہریوں کو سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ انتظامیہ حقیقی معنوں میں ترقیاتی کام کروائے تاکہ کاروبار میں آسانی آ سکے۔ کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جدیانہ، روہی، بہاولپور۔ مظفر گڑھ میں رواں سال سیلاب کے باعث کینو اور مالٹے کے باغات کو نقصان پہنچا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کینو کی پیداوار گزشتہ سال کی نسبت 30 سے 40% کمی کا امکان۔ پیداوار میں کمی اور ناقص کوالٹی نے باغبان اور برآمد کنندگان کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ مظفر گڑھ میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان رقم کر گئے۔ سیلاب کے گزرنے کے بعد بھی اثرات ابھی تک موجود ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے مالٹے اور کینو کی پیداوار بھی متاثر ہو رہی ہے۔ باغبانوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس کی نسبت اس برس بھی کینو کی فصل بہت کم ہوئی ہے۔ یہاں کے مالٹے بہت لذیذ ہوتے ہیں، بہت اچھے آتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہاں سے میں خرید کے تازے توڑ کے کھا بھی رہے ہیں۔ باغبانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر کی طرح پاکستان پر بھی بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس سال مالٹے اور کینو کی پیداوار 30 سے 40% کم ہونے کا امکان ہے۔ کوالٹی بھی مناسب نہیں۔ ابھی تک کینو مظفر گڑھ سے دوسرے شہروں کو جانا شروع نہیں ہوا۔ سردیوں کی سوغات ہے، پھل ہے، اور اس میں وٹامن سی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور سردیوں کے لیے بہت بہترین میوہ ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا تھا کہ اس موسم میں کینو ہر شہری کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسری جانب مناسب پیداوار نہ ہونے سے باغبان پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ آپ کو بتائیں وفاقی حکومت پی آئی اے کی 23 دسمبر کو ہونے والی نیلامی کی تیاریوں میں مصروف۔ بڈنگ میں حصہ لینے کے لیے 5 بڑے گروپس پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا کنسورشیم میدان میں آ گیا۔
वफाकी हुकूमत PIA की 23 दिसंबर को होने वाली नीलामी की तैयारियों में मसरूफ है। PIA की बिडिंग में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के 5 बड़े ग्रुप्स पर मुश्तमिल सबसे बड़ा कंसोर्शियम मैदान में आ गया। कंसोर्शियम से कराची, AKD सिक्योरिटीज, अकील करीम, आरिफ हबीब बिडिंग में हिस्सा लेंगे। पंजाब से लेक सिटी, फातिमा ग्रुप सिटी स्कूल PIA की नीलामी में हिस्सा लेंगे। बिड एवेल्युएशन के लिए अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट को पाकिस्तान बुला लिया गया। अमेरिकन सीब्री एविएशन कंसल्टेंट कंपनी मुख्तलिफ एयरलाइंस के 5000 जहाजों को कंसल्टेंसी की सहूलत मुहैया करती है। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने प्रोफेशनलिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नई बुनियाद रख दी ताकि PIA को दुनिया की टॉप एयरलाइंस में शामिल किया जा सके। जनूबी पंजाब के इंतजामी अफसर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक। रहमियार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने मॉडल बाजार के तामीराती काम और मुख्तलिफ मोहल्लों में सीवरेज मसाइल का जायजा लिया। उधर डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जवेद गुराया ने डिस्ट्रिक्ट जेल का मुआयना भी किया, कैदियों से मसाइल दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने अपने ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी के तहत लोगों के मसाइल सुने। रहीमियार खान में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर जपा का मॉडल बाजार का दौरा, तामीराती काम मुकर्ररा म्यार और रफ्तार से मुकम्मल करने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर ने मोहल्ला तरीन और मस्तान शाह में सीवरेज मसाइल का भी जायजा लिया। DC का कहना था कि गुंजान आबादियों में सीवरेज मसाइल फौरी हल किए जाएं। दूसरी जानिब राजनपुर में डिप्टी कमिश्नर ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने ऑफिस में लोगों के मसाइल सुने। DC का कहना था कि रोजाना दरख्वास्तों पर तहरीरी और जुबानी अहकाम जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट लेकर साइलिन को इसकी पेशरफ से आगाह भी किया जाता है। मुल्तान में नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में फिशरीज डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार सजाने का मकसद फिशरीज और एक्वाकल्चर की अहमियत, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ से मुतालिक शऊर उजागर करना था। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट। फिशरीज और एक्वाकल्चर की अहमियत, तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ से मुतालिक शऊर उजागर का मिशन। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में फिशरीज डे की मुनासबत से आगाही सेमिनार सजाया गया, जिसमें तलबा व तालबात ने फिशरीज से मुतालिक मुख्तलिफ तालीमी स्टॉल्स लगाए और मॉडल्स पेश किए, जिनमें फिश मॉडल, वाटर बॉडीज और एक्वाकल्चर से मुतालिक आगाही मवाद शामिल था। माहिरीन ने स्टॉल्स का मुआयना किया और तलबा को फिशरीज और एक्वाकल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर फिशरीज डिपार्टमेंट साउथ पंजाब डॉक्टर रियाजुद्दीन का कहना था कि ये दिन मनाने का मकसद मछली के ग़िज़ाई और मुआशी अहमियत के साथ साथ एक्वाकल्चर के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ को उजागर करना है ताकि मुस्तक़बिल में फिशरीज वसाइल को महफूज बनाया जा सके। इसमें सबसे पहले तो मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो हमने अपने नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना है, उनकी हिफाजत करनी है और उसके अंदर हेल्दी फिश पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना है। और इसमें इस वक्त सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है, इनिशिएटिव है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का है, जो इस डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रही हैं और उसमें एक्वाकल्चर को इंक्रीज़ किया जा रहा है। फैकल्टी मेंबरान ने तलबा की हौसला अफजाई की और अमली सरगर्मियों के जरिए फिशरीज के जदीद रुझानात से आगाह किया। इस मौके पर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद बानो ने भी तलबा के तैयार करदा मॉडल्स का जायजा लिया। तलबा ने मछली से तैयार करदा डिशेस को भी स्टॉल्स पर सजाया हुआ था। बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज है इनके पास कि ये कहीं भी जाके खुद अपना लोगों को, फार्मर्स को भी हेल्प आउट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फिश के पॉन्ड्स मौजूद हैं, हमारे जलालपुर में भी हैं, यूनिवर्सिटी के C ब्लॉक में भी हैं और हमारा बायोफ्लॉक सिस्टम भी मौजूद है यहीं पे यूनिवर्सिटी के अंदर। आज के दिन हम लोगों ने डेकोरेशन की, फिश के बारे में जाना, फिश के मुतालिक खाने बनाए कि क्या क्या डिशेस होती हैं, सेमिनार रखा और बहुत कुछ जाना कि इसके क्या आगे हम लोग कर सकते हैं, फिश के बारे में जॉब्स कैसे मिल सकती हैं। तलबा की तरफ से कायम फिशरीज के दिलचस्प साइंसी मॉडल्स दिन भर तवज्जो का मरकज बने रहे। तलबा ने मछली से तैयार खानों की घरेलू अहमियत पर एक मज़ाहिर ड्रामा भी पेश किया। शुरका ने इस सेमिनार को माहौल, पानी और फिशरीज वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदार करने के लिए एक अहम कोशिश करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मेवे खाओ, सर्दी भगाओ, मगर गरीब मेवा कैसे खरीदे? पिस्ता, चलगोज़े, बादाम, काजू तो दूर, अखरोट और अंजीर भी मुश्किल हो गया। जलालपुर पीरवाला में अखरोट 1200 से 1400 और अंजीर 2600 से 3000 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। जलालपुर पीरवाला में खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सर्दी भगाने और जिस्म में कुव्वत मदाफत पैदा करने वाले खुश्क मेवाजात खरीदना शहरियों के बस में ही न रहा, जिस पर खुश्क मेवाजात खाने के शौकीन अफराद परेशान हैं। मार्केट में अखरोट 1200 से 1400, अंजीर 2600 से 3000, पिस्ता 4000 से 4500 रुपए किलो दस्तयाब है। दीगर खुश्क मेवाजात भी महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बाद शहरियों के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना मुमकिन नहीं रहा। आगे रेट का पता कर दो, बहुत हाई रेट है, गरीब की फुर्सत से बहुत दूर है, तो गरीब आदमी बेचारा नहीं ले सकता।
खुश्क मेवाजात की कीमतों में होशरबा इजाफे से एक तरफ खरीदार परेशान हैं तो दूसरी जानिब दुकानदार भी सीजन होने के बावजूद कारोबार मंदा होने का रोना रोते नजर आते हैं। कैमरामैन उमर दराज के साथ वक्कास सदीकी, रोही, जलालपुर पीरवाला। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।